الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں، شرح و شمس الضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ پیڑ کر سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام۔ سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ شہر کے انتہائی حساس حالات کو دیکھتے ہوئے 3 روزہ عظیم الشان روح پرور اصلاح عقائد و اعمال کی یہ محافل منعقد ہوئی، جس میں آپ اور ہم سب روز اول سے شریک ہیں، پورے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہیں۔ ہر دن آپ نے آپ کے دیے ہوئے عنوانات سے متعلق مجھ جیسے علمی بے مائگی کا شکار شخص سے کچھ معروضات سماعت کیے، اور آج پھر انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یاد رکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اللہ نے بادشاہت اپنے دشمنوں کو بھی عطا کی ہے، اللہ نے دولت منافقوں کو بھی عطا کی ہے، اللہ نے نرم گدے اللہ کے غداروں کو بھی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت و تاج اس کے دشمنوں کو بھی عطا فرمایا ہے، مگر دولت ایمان میرے اللہ نے صرف اپنے چہیتوں کو عطا کیا، صرف اپنے پیاروں کو عطا کیا، اپنے منتخب بندوں کو عطا کیا۔ جن لوگوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ کیا انہی کو ایمان کی دولت عطا کی، جن کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا انہی کو ایمان کی دولت عطا کی۔ یاد رکھیں، ایمان کی دولت سب کو نہیں دی گئی۔ دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن ان اربوں کی تعداد میں کم و بیش 2 ارب لوگوں کو صرف اس وقت ایمان کی دولت نصیب ہے، یعنی زیادہ تر لوگ ایمان پر نہیں ہیں، ایمان سے دور ہیں۔ یاد رکھنا، ایمان اور بے ایمان میں فرق کیا ہے؟ ایمان کی زندگی، اللہ اکبر، ایمان والے کی زندگی ایک قانون کے مطابق گزرتی ہے، ایک ضابطۂ حیات کے مطابق گزرتی ہے، ایک تہذیب کے مطابق گزرتی ہے، ایک تمدن کے مطابق گزرتی ہے، جس کو قرآن یوں کہتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان مومنین کو خوشخبری دی جائے، انہیں بشارت دی جائے، انہیں خوشخبری دے دی جائے۔ کس کی خوشخبری دی جائے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری کس چیز کی دی جائے؟ یہ نہیں بتایا کس چیز کی خوشخبری۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ایک لفظ کے اندر کروڑوں سمندروں کو سمیٹ دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو خوشخبری دی جائے، دنیا کی بھی خوشخبری، آخرت کی بھی خوشخبری، صبح کی بھی خوشخبری، شام کی بھی خوشخبری۔ یعنی اگر خوش رہنا چاہتے ہو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو۔ غیر مومن، ایمان کا انکار کرنے والے منکرین اسلام اپنی طبیعت سے جیتے ہیں، اپنی طبیعت سے رہتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لا قانونیت کی زندگی گزارتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے پیتے ہیں، جس طرح سمجھ میں آتا ہے سوتے ہیں، جس طرح سمجھ میں آتا ہے اپنے نفس کی تسکین کرتے
کرتے ہیں مگر مومن ہر لمحہ اللہ کا پابند ہے. سوئے گا تو قانون الہی کے مطابق, اٹھے گا تو قانون الہی کے مطابق, بیٹھے گا تو قانون الہی کے مطابق, حتیٰ کہ دل لگی بھی کرے گا تو اللہ کے قانون کے مطابق, شادی بھی کرے گا اللہ کے قانون کے مطابق, نکاح بھی کرے گا اللہ کے قانون کے مطابق. حد تو یہ ہے کہ بیت الخلا میں اس نے قدم بھی رکھنا ہے تو مومن ہے تو اپنی مرضی سے نہیں رکھنا بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق قدم رکھنا ہے. اور اللہ اکبر, کیا میرے نبی کی شان ہے کہ مومنوں کو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ تک بتا دیا. ایک یہودی نے تانا دیا تھا سیدنا سلمان فارسی کو, سلمان یہ کیا دین ہے جو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے؟ فرمایا یہی تو دین ہے جو بیت الخلا میں بھی جانے کا طریقہ بتاتا ہے. اندازہ فرمائے یہ صرف ہمارا دین ہے, مذہب اسلام ہے. اللہ اکبر. مگر یاد رکھنا ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایمان والوں کے لیے آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں بونے آئے ہیں, بحیثیت کسان آئے ہیں, ہم یہاں کسان کی حیثیت سے آئے ہیں. اللہ اکبر. دنیا کا کسان پودے بوتا ہے, دنیا کا کسان پھول بوتا ہے, دنیا کا کسان اناج بوتا ہے, دنیا کا کسان کپاس بوتا ہے, دنیا کا کسان پھول اور کانٹے جو بھی اس کو بونا ہے ہوتے بوتا ہے. لیکن جو مومن ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ, وہ یہاں کیا بوتا ہے؟ وہ یہاں نیکیاں بوتا ہے. اور جو یہاں نیکی بوئے گا اس کا صلہ پائے گا, صدقہ بوئے گا اس کا صلہ پائے گا, عبادتیں بوئے گا اس کا صلہ پائے گا, آنسو بہائے گا اس کا صلہ پائے گا. یہاں خشیت ربانی سے رو رو کر کے بیج بوئے گا, وہاں دیدار الہی کا پھل اس کو نصیب ہوگا. اللہ اسے دیدار الہی کا پھل عطا فرمائے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اور اگر یہاں کوئی پاپ بوئے گا تو جہنم کے دردناک عذاب سے دو چار ہوگا. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا. ایک بات مجھے یہاں حدیث پاک یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. آقا ارشاد فرماتے ہیں کما قال علیہ السلام کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. حدیث کی مختلف تشریح کی گئی ہے اس لیے کہ حضور کی حدیث کا یہ اعجاز ہے کہ حضور کی حدیث کو جس نگاہ سے دیکھو, آپ کو زاویہ نگاہ آپ جس طرح سے ڈالیں گے آپ کو وہ روشنی ملتی نظر آئے گی. حدیث پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث سے روشنی لینے کی ضرورت ہے. میں تو حیران ہوں, غالب اور اقبال صدیوں بعد کے مصطفیٰ جان رحمت کے نالین بردار ہے. جب ان کے کلاموں کی فصاحت کا یہ عالم ہے تو افصح العرب مصطفیٰ جان رحمت کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لٹے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور کی ایک حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, انشاءاللہ کم و بیش اس عبارت سے 10 نکات بیان اپنے بزرگوں کے فیضان سے کم یہی کر سکتا ہوں, لیکن ایک بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. توجہ فرمائے. اللہ اکبر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ اکبر. قید خانہ ہے مومن کے لیے یہ دنیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک محدثین نے, شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا, قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا, قیدی سپاری کپڑے نہیں پہن سکتا,
کیونکہ سپاری وہ پہنے گا جو آزاد ہوگا، قیدی نے قید خانے کا پہننا ہے۔ اسی طریقے سے سچا وفادار قیدی اگر قید خانے کے اندر ہے تو وہ باہر سے منگا کر کے کھانا نہیں کھا سکتا، تندوری چکن ارگم دڑگم یہ سب وہ نہیں کھا سکتا، قید خانے کا کھانا اس کو کھانا پڑے گا۔ توجہ فرمائے، غور فرمائے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے لباس قید خانے کا، حدیں قید خانے کی، کھانا قید خانے کا، اسی طریقے سے اور بھی دیکھ لیں، اپنی مرضی نہیں چلے گی، جہاں تک جائے گا ایسا نہیں کہ مالیگاؤں سے نکلا اور سدا مدہ کی پہاڑی تک جا کر کے گھوم کر کے آگے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ یہیں تک جا سکتا ہے، اتنی اس میں جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ یہ قیدی کی شان یہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اس کے بعد بتاتا ہوں، تو مومن بھی قیدی ہے، لباس تو اپنی مرضی سے نہیں پہنے گا، یعنی فلم دیکھ کر کے نچنیوں کی طرح تو نے لباس نہیں پہننا ہے، تو قیدی ہے محمد الرسول اللہ کا، تو قیدی ہے اللہ کے قانون کا۔ آقا فرماتے ہیں دنیا سجن المومن، اگر تو مومن ہے تو قیدی ہے، تو قیدی ہے قیدی، لیکن یہ تیری شان ہے، لوگ جیلوں کے قیدی ہوتے ہیں، تو قانون مصطفیٰ کا قیدی ہے۔ اور تے کیسا قیدی؟ لباس تو نے فلم کے طریقے پہ نہیں پہننا، اس قید خانے کے، یہ قید خانہ ہے اللہ کے قانون کا قید خانہ، اس کے مطابق لباس پہننا۔ ایسا لباس مت پہن جس سے تیری ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا حصہ دکھے، تیری بھی نمازیں خراب، دوسروں کی بھی نمازیں خراب، سطر عورت نظر آئے، اتنا فٹ پہنے کہ جو چیزیں نہ دکھنے کی تھی وہ بھی دکھانے لگے۔ یاد رکھیے گا، میں اصلاح معاشرہ کے نام پہ فحش گفتگو تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں صوفیہ کا غلام ہوں، ہمارے صوفیہ نے تو ابے کہنے سے بھی منع فرمایا ہے، اس لیے میں کمرے کی چیزیں میں منبر پر بیان نہیں کر سکتا، ہمارے یہاں تقدس ہے، ہمارے احترام ہے، اس لیے جو بھی بات ہوگی وہ حیا کے پردے میں ہوگی، ہم حیا والے لوگ ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے جو اعضاء نہیں دکھنے کے تھے وہ بھی دکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے حیائی ہے، کوئی برمنڈا پہن کر کے گھوم رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کے گھوم رہے ہیں، کوئی ٹاویل لپیٹ کر کے گھوم رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون، قیدی ہو اللہ کے قانون کے، لباس شرافت کا لباس ہوگا۔ ہاں مہنگا پہنو، منع نہیں ہے، لیکن کس طرح پہنو؟ اللہ کے قانون کے مطابق، قید خانے میں ہو، کھانا ہر چیز نہیں کھانا، جو حلال ہے وہی کھانا، حرام کھانا نہیں کھانا، اس طریقے سے۔ لیکن ایک بات خوبصورت اور بھی آپ کو بتا دوں، قید خانے میں قیدی کتنا بھی فکر مند ہوتا ہے، توجہ، قید خانے میں قیدی کتنا بھی فکر مند ہوتا ہے، لیکن قیدی کو روٹی کپڑے کی فکر نہیں ہوتی ہے نا، روٹی اور کپڑے کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہے جس نے قیدی بنایا ہے کھانا اسی نے کھلانا ہے، کپڑے اسی نے پہنانا ہے، قربان جائیں۔ رسول اللہ فرمانے مومن تو قیدی ہے، تجھے روٹی کپڑے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب دنیا کی جیلیں اپنے قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے تو جس کو اللہ نے اپنے قانون کا قیدی بنایا ہے وہی کھلائے گا بھی، وہ پلائے گا بھی، وہ جلائے گا بھی۔ غور فرمائیں۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، جنت آزادی کو کہتے ہیں، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، اسے جنت کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اب پتا چلا ہم قیدی ہیں، اور قیدی کی حیثیت سے اگر زندگی گزارو گے دنیا کی ہر خوشی ملے گی، کوئی ٹینشن۔ ایک بات بتاؤ، قیدی کو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی میرا مرڈر کر دے گا، کیونکہ جس نے قیدی بنایا محافظ وہی ہوتا ہے، جیل قیدی بنائے تو وہ محافظ ہو جائے، اللہ قیدی بنائے تو وہ محافظ نہیں ہوگا۔ مومن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، میرے بھائی کوئی قیدی بن کر تو دیکھیں۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم تو عاشق لوگ ہیں، ہم تو زلف مصطفیٰ کے اسیر ہیں، ہم تو زلف مصطفیٰ کے اسیر۔ اللہ نے محبوب کی زلفوں کو دراز اس لیے کیا کہ کروڑوں لوگ اس زلفوں کے اسیر ہو گئے، اور جس دن سے ان کے اسیر ہوئے ہیں ساری اسیری سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، ان کی غلامی ہر غلامی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں، میں زیادہ تمہید لمبی نہیں کرتا، بس اختصار کے ساتھ، ہم قیدی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے، اللہ کے قانون کے قیدی ہیں ہم، تو ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو جی رہے ہیں، جینے کا
طریقہ کیا ہے؟ یہاں جیسے جیو گے آخرت میں وہی ملے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جن لوگ کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو پاک کیا، اپنے من کو گناہوں کی محبت سے پاک کیا، اپنے من کو بغض سے، کینے سے، حسد سے پاک کیا، جرائم سے پاک کیا، اپنے من کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی محبتوں سے پاک کیا، وہ کامیاب ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے. پھر اللہ فرماتا ہے اور یہ جو آخرت ہے یہ تمہاری دنیا سے بہتر ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. 60 سال جیو، 70 سال جیو، 80 سال جیو، 100 سال تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، لیکن ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. اب یہ جو دنیا ہے، دنیا یہ انتہائی تصغیر ہے. یہ دنیا تصغیر ہے. دنیا کہتے ہیں سب سے حقیر چیز کو. دنیا اولیاء کی ضد ہے. دنیا انتہائی گری ہوئی چیز. حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے پیر جو مٹی پہ رکھ کر کے چلتے ہیں، پیروں کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس سے بھی حقیر چیز کو دنیا کہتے ہیں. اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے منکروں کو کبھی دنیا کا ایک دانہ نہیں دیتا، انہیں ایک لقمہ نہیں دیتا. تو یہ دنیا کی کوئی عزت حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا بہت چھوٹی سی چیز ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے. دنیا میں کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا موت و حیات پیدا کر کے کہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے آئے ہیں. اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اب یہاں آ کر کے اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، پاپ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس معاشرے میں وہ زنا اور سود یہ دو جرم عام ہو جائیں اس معاشرے میں کثرت سے موت ہوگی. اور صوفیہ فرماتے ہیں زیادہ مرنے والے جوانوں کی تعداد ہوگی. کہاں جہاں سود زیادہ عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، وہاں موت کثرت سے ہوگی. لوگ کثرت سے مریں گے، کثرت سے لوگوں کو موت آئے گی. اب پورا شہر چیخ رہا ہے، اتنے لوگ پھانسی لے کر کے مر گئے، اتنے لوگ جو وہ بائک پر مر گئے، اتنے لوگ ڈوب کر کے مر گئے. یقیناً اسی لیے تو ہم بھی کوشش لے کر کے بیٹھے ہیں. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں اعلان نہیں کر رہی ہے، ہمیں ہوشیار نہیں کر رہی ہے، ہمیں بیدار نہیں کر رہی ہے؟ ہم صرف مرض کا رونا کب تک روئیں گے؟ علماء چیخ رہے ہیں، مولوی چیخ رہے ہیں، مقررین چیخ رہے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں، سماجی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، منبر و محراب سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ لوگ مرنے سے بچے، مرنے سے بچے، مرنے سے بچے. مگر اللہ کے سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سماج میں زنا کی کثرت ہوگی اور جب تمہارے سماج میں سود کی کثرت ہوگی، کثرت سے لوگ مریں گے اور زیادہ تر مرنے والے صوفیہ فرماتے جوان ہوں گے. گھروں میں اندھیرا ہوگا، تمہاری امیدوں کے چراغ بجھیں گے. کب؟ جب تمہارے سماج میں زنا اور سود کثرت سے بڑھ جائیں گے. ٹٹولو تو صحیح مالیگاؤں کے غیور مسلمانوں، کیا ہمارے سماج میں ہر دوسرا تیسرا فرد جو ہے وہ سود میں مبتلا نہیں ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں ہر چوتھا آدمی شوگر کا مریض ہے، میں کہتا ہوں ہر دوسرا آدمی سود کا مریض ہے. وہ سود جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ ہم تجارت کو بڑھائیں گے، سود کو برباد کریں گے. سود میں شہر ڈوب رہا ہے، کون بچائے گا؟ مرنے والوں کو، پھانسی والوں کو ہم نہیں بچا سکتے.
ایکسیڈنٹ سے ہم نہیں روک سکتے، پہلے زنا روکنا ہوگا۔ اگر میں غلط کہوں تو آپ میری اصلاح کرنا، ذمہ دار ہوں میں اپنی گفتگو کا۔ کیا آج 99% لوگ ہمارے زنا کے اندر نہیں ڈوب گئے ہیں؟ 99% جوان زنا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو زنا کرتے ہیں، اور کچھ شریف لوگ جو ہے وہ زنا نہیں کرتے، وہ زنا دیکھتے ہیں۔ ان کے موبائل دیکھو، اپنے موبائل کا جائزہ لو، کون سی فلمیں دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنا جتنا برا ہے اس سے کم زنا دیکھنا تو نہیں، وہ بھی تو ویسا ہی ہے۔ غور تو فرمائیں، اللہ اکبر۔ آج بھی میرے جوان جو ہزاروں کی تعداد میں سن رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان پھانسی والوں سے تمہیں محبت ہے، ان پھانسی والوں سے تمہیں پیار ہے، ان ایکسیڈنٹ والوں سے تمہیں پیار ہے، تو صرف تقریروں سے یہ موت نہیں رکے گی، یہ اموات نہیں رکے گی۔ اگر ان اموات کو روکنا ہے تو زنا پہ کنٹرول کرنا ہوگا، سود پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہاں تو حال یہ ہے، ایک طبقہ سود لے کے برباد ہو رہا ہے، ایک طبقہ سود دے کے برباد ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ استغفر اللہ، کوئی تقوی کی بات نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، تنہائیوں میں بھی کہتے ہیں، اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہم گنہگار، ہم سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں۔ لیکن مسجد میں آنے والی شیرنی کھانے سے بھی اب ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی۔ استغفر اللہ، سود کے اور حرام کے پیسے سے لائی ہوئی شیرنی پہ قل اللہ پڑھ کر وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب تو کسی کی دعوت لینے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے یہاں حلال کا ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سود سے بچنا چاہیں گے، سود سے، ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں پورے شہر کے شریف اور غجور اور ذمہ دار علماء، مشائخ، سماجی سیاسی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اس گنبد و مینار کے شہر کو اگر اموات سے بچانا ہے تو پہلے ہمیں ان دو چیزوں پہ محنت کرنی ہوگی، ورنہ لاٹھی پیٹنے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیا شہر سود میں نہیں ڈوب گیا ہے؟ سفید کپڑے، چمکدار ٹوپیاں، داڑھیوں کی تراش خراش اور چوری چپ کے سود کا دھندا چل رہا ہے۔ غریب سود لے کے برباد ہے، مالدار غریب سود دے کے برباد ہے، مالدار سود لے کے برباد ہے۔ خون نچوڑ رہے ہو، بے غیرت، بے مروتو، سود کے نام پہ قوم کا خون چوس رہے ہو، اور جو قوم خون چوس کر کے بے مروت ہوتی ہے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، للو پنجو پپو ٹپو سے اگر جنگ ہو، کون جیتے گا کون ہارے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کوئی اللہ سے جنگ کرے تو بتاؤ کون جیتے گا؟ میرے اللہ نے قرآن میں کہا، او سود کھورو، او سود کا لین دین کرنے والو، اللہ تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ بتاؤ جب اعلان جنگ اللہ رسول نے تمہارے ساتھ کر دیا تو تمہارا شہر برباد نہیں ہوگا، تمہارا شہر تباہ نہیں ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے صرف نجات کا سبب نہیں بن سکتے جب تک کہ عملی میدان میں قدم نہ رکھو۔ اللہ سود خوروں کو توبہ کی توفیق دے۔ دھندے سود کے چل رہے ہیں، دیکھو ہمارے خواہشات بڑھ گئی، غریب لے رہا ہے، مالدار دے رہا ہے، دونوں برباد۔ دو ہاتھ تھے معاشرے کے غریب اور امیر، دو پہیے تھے گاڑی کے زندگی کے غریب اور امیر۔ لوگوں کی خواہشات اتنی بڑھ گئی، چھوٹا موٹا دھندا کر رہے ہیں تو سود۔ میں کہتا ہوں چھوٹے سے اور چھوٹا دھندا کرو، آدھی روٹی کماؤ، سود کو شامل مت۔ میرا ایک عزیز میرے پاس آیا 2 دن پہلے، کل کی رات سے پہلی رات، اس نے کہا 50 لاکھ روپے بینک سے قرضہ لینا ہے۔ میں نے کہا مت لے، آدھی روٹی کما، پوری کے چکر میں نہیں پڑنا۔ گو کے بینک کے سود کو علماء نے ڈائریکٹ سود لینے اور اس کے معاملے میں مسائل پہ گفتگو فرمائی ہے، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو، مت پڑو اس میں، اس لیے کہ جتنا تقوی کی طرف جاؤ گے اتنا خدا کا قرب پاؤ گے۔ ملائی جب کھانے والا کھاتا ہے تو ملائی کھانے والا کبھی بھی خالص ملائی نہ کھا سکا، چاہے رستم ہو، چاہے سہراب ہو، چاہے جنید ہو،
کوئی ہو، جب بھی ملائی آتی ہے، میں بہت یعنی تقدس کے ساتھ مثال دے رہا ہوں ورنہ سود کی مثال یہ نہیں بن سکتی، جب بھی ملائی نکالو گے تو اس کے ساتھ دودھ ضرور آئے گا، چند قطرے ہی صحیح۔ یہ تو دودھ اور ملائی کی کوئی مثال بنتی نہیں، لیکن چونکہ صوفیہ کا مسلک ہے اس لیے تقدس سے، ورنہ اس سے اور کچھ گر کر مثال دی جا سکتی تھی تاکہ گھن بھی آئے، لیکن نہیں کہنا چاہتا کیونکہ زبان کا تقدس ہوتا ہے۔ مگر سمجھانے کے لیے بہت پاکی کو بڑی ناپاکی کے ساتھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، پاکی سے ناپاک، ورنہ اگر میں یہاں منبر پہ نہیں ہوتا اور صوفی مشرب نہیں رکھتا تو میں یہ کہتا جو کہوں گا نہیں کہ جب گوبر گرتا ہے نا تو گوبر گر کر صرف گوبر نہیں اٹھتا، گوبر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مٹی بھی لگتی ہے، لیکن صوفی مسلکوں مشربوں نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ اگر پیشاب شربت میں قطرہ ڈال دیا جائے تو قطرہ پیشاب پورے گلاس بھر کے شربت کو ناپاک کرتا ہے، لیکن ایک قطرہ پیشاب کو شربت کبھی بھی شربت نہیں بنا سکتا۔ ناپاکی کی اتنی نحوست ہے کہ ناپاکی اگر پاکی میں جائے گی تو وہ ناپاک کر دے گی، لیکن وہ ناپاکی پاکی میں جا کر کے پاکی اختیار نہیں کر سکتی، یعنی ایک قطرہ پیشاب شربت میں جا کے لیکن نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صوفی مشربوں، مگر جو بات سمجھانی تھی اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں، اس لیے میری گزارش ہے جہاں جہاں سود کے چانسز ہوں وہاں بھی مت جاؤ، اندیشے ہو وہاں بھی مت جاؤ، کیونکہ گرد و غبار بھی جن تک پہنچے گا۔ اور یہاں تک فرمایا جس نے سود کا ایک درہم کھایا، ایک درہم، اگر سمجھانے کے لیے میں علماء کی مدد سے اتنا کہہ دوں، چلے ایک درہم کو 1 روپیہ کہہ لیں، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ سود کا 1 درہم کھانے والے کو 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے۔ جس نے پیٹ بھر کھایا، زندگی بھر کھایا، کپڑے بھی اسی کے پہنے، جمعہ بھی اسی پہ پڑھا، حج بھی اسی سے کیا، عمرے بھی اسی پہ کیے، نیکی کے کام بھی اسی پہ کیے، استغفر اللہ، یہاں تک فرمایا جو حرام روزی سے نیکی کا کام کرتا ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں کفر تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ پھانسی پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ نمبر 1، پہلے زنا اور سود پر پابندی لگے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں ان سے بھی چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے حل پیش کر، کیونکہ کل سے میں نے بھی سفر شروع کرنا ہے، 3 دن کا قیام مالیگاؤں میں تھا، ہم نے سوچا کہ اس کو صحیح استعمال کر لیں، کچھ دکھڑا آپ کو سنا دیں، کچھ آپ کی دعائیں لے لیں، لیکن اب آپ غور کریں، میں اس کا حل پیش کرنے لگا۔ زنا اور سود پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ کون کرے گا کنٹرول؟ ہم نے کرنا ہے۔ جو فلمیں دیکھ رہے ہو توبہ کرو، سود اگر سود سے پیسے دے رکھے ہو چھوڑ دو، سود مت لو، اس کا پوری جو اپنی رقم ہے وہ لے لو، باقی سب چھوڑ دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سود سے توبہ کر لے پھر اس کی زندگی کے جتنے دن گزریں گے ہر دن کے بدلے میں اللہ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ واقعہ نہیں بیان کرتا، صرف 2 جملے میں کہتا ہوں، حضرت امام حبیب اجمی سود کا دھندا کرتے تھے، توبہ کیے تو سرکار امام حسن بصری کے خلیفہ ہوئے اور غوث پاک اور غریب نواز کے پیروں کے پیر بنائے گئے۔ دیکھو کون سود کا دھندا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم لوگ اتنا نہیں جانتے، لیکن جن کو جانتے ہیں آپ اس سے دوری بناؤ، اللہ کے لیے دوری بناؤ، ان کا کھانا مت کھاؤ، لقمے میں جتنا، دیکھیے ایک بندہ تو سدھرے نا، ایک بندے کا سدھرنا پورے معاشرے کا سدھرنا ہوتا ہے، اور اگر نہیں سدھرو گے تو پھر آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ کا دردناک عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم لوط پر جب اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، ابراہیم خلیل نے ہاتھ اٹھائے، مولا ان کو بچا لے مولا، اللہ نے فرمایا تو میرا خلیل ہے مگر تو ان کے لیے اب دعا نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا، کیونکہ میں ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔
غور کیجئے، نوح علیہ السلام کے بیٹے پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، تو کہا نوح تو میرا پیارا ہے، مگر تو دعا نہ کرنا اس کے لیے، میں اس کو ہلاک کر دوں. اور اللہ نے اس کو باپ کے سامنے ہلاک کر دیا. جب پیغمبر کی اولاد ہلاک ہو گئی پاپ کی اور جرائم کی وجہ سے، ہم کب بچنے والے؟ گنبد و مینار کی رٹ لگانے والوں، گنبد و مینار کی لاج کیا رکھی ہے ہم نے؟ پوری شہر کی عزت کو تو ہم نے خاک پہ ملا، لیکن توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے آؤ توبہ کریں. جو نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر موت سے بچے، گھر اجاڑ ہونے سے بچے، اور ایک بات کہہ دوں بد دعا کے طور پہ نہیں، احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ قوم ابھی نہیں سدھری، آنے والا دور اتنا بھیانک ہوگا نا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رونے کو مزدور نہ ملے. یہ بات یاد رکھیں. قرآن میں بھی یہ واقعہ اور حدیث میں بھی، بخاری مسلم میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص نے زنا کیا تھا. ایک شخص نے، میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم ہے بھی نہیں اتنا، لیکن اشارہ دے رہا ہوں. آپ قرآن میں بھی واقعہ پڑھیں گے، حدیث میں بھی پڑھیں گے کہ ایک شخص نے زنا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. اس ایک کے زنا کی وجہ سے 70,000 لوگ ایک منٹ میں مر گئے. کتنے؟ 70,000. اب ہم بچانے کی کوشش کریں، پہلے زنا پہ کنٹرول. دیکھو کون کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، ہر آدمی سوچے میں نے سدھرنا ہے، میرے شہر کو بچانے کے لیے میں نے سدھرنا ہے. سود سے مت لو. آج کل کے نوجوان چھوکرے سب کے ہاتھ میں آئی فون چاہیے. اب آئی فون لینا ہے، حیثیت نہیں ہے تو قرض لے کے لیتے ہیں، پھر اس میں سود دیتے ہیں. یہ سب جھوٹی شان بتانا بند کر دو. اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو لو، ورنہ ایک بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں اور آج بھی بتاتا ہوں، موبائل سے ہماری عزت نہیں، کپڑوں سے ہماری عزت نہیں، ہماری عزت جوتوں چپلوں سے نہیں ہے، ہماری عزت اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے. وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، فاروق اعظم کا بڑا تاریخی جملہ ہے. جب پھٹے ہوئے موزے اور پیوندار کپڑے پہن کر بیت المقدس گئے تھے فاروق اعظم، تو نوجوان صحابہ نے کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کنکر اٹھا کے مارا تھا، کہا ابھی اللہ کے رسول کو پردہ فرمانے چند دن نہیں گزرے، تم اتنی جلدی دنیا دار ہو گئے؟ تم یہ سمجھتے ہو کپڑے، سواری اور جوتوں سے ہمیں عزت ملی ہے؟ واللہ ہمیں جو عزت ملی ہے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے. حضور کی سچی غلامی کر کے دیکھو. تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے، یہ موبائل کا شوق، یہ بائک کا شوق، اچھے کپڑوں کا شوق، اگر اللہ نے دیا ہے تو پہنو، اگر نہیں ہے نا صبر کرو. پیون والا لباس پہننا بھی سنت ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اپنی اصلیت میں رہو، کیونکہ اصلیت اور پیورٹی جو ہوتی ہے نا، اس کا کبھی لوگ مذاق نہیں اڑاتے. بلکہ ایک بات میں آپ کو کہوں، کسی مزدور کے ہاتھ میں آئی فون دیکھ کر لوگ کہتے ہیں دیکھ اپنی اوقات سے بڑھ کے کام کر رہا ہے. لیکن اگر کسی کروڑپتی کے ہاتھ میں نارمل سا موبائل ہوگا نا 1500 کا، تو لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا آدمی ہو کر اتنا سادہ زندگی. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی کی جو زندگی ہے نا، اس پر آؤ اور تھوڑا اپنا مائنڈ سیٹ کرو. آپ یہود، نصارہ اور فلم اور اداکار اور اداکارہ کے انداز میں سوچنے کی بجائے آپ اسلام کے لیول پہ سوچو کہ ہم نے اپنی لائف، جس کو ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی زبان سے سنا کرتے تھے، آج میں وہ تقریر میں کہوں کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ. بس موبائل کا معاملہ ہو، کپڑوں کا معاملہ ہو، ڈریس کا معاملہ ہو، اور کاروبار کے معاملے میں بھی بہت اونچی اڑان مت اڑو. جتنا کما سکتے ہو نا چھوٹے موٹے لیول پہ حلال طور پہ کماؤ، اللہ ترقی دے گا. گارنٹی لے جائیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں ترقی دے گا. اللہ کے قانون پہ رہ کے کاروبار کرو. قرضہ لیتے ہو، قرضہ بڑھ جاتا ہے. موبائل لیتے ہو، بڑھ جاتا ہے قرضہ. سود لیتے ہو، بڑھ جاتا ہے. اینڈ کیا ہے؟ بہت پریشان کر رہا تھا، حیران کر رہا تھا، بار بار فون آ رہے تھے، بار بار گھر پہ چکر لگا رہا تھا، پھانسی لے لی. آپ نے تو اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑاڑی ماری نا میرے بھائی. میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اوپر والوں کو مت دیکھو. میں بہت نارمل گفتگو کرنے لگا ہوں. پھانسی اور
اس پر کنٹرول کے لیے، حالات پہ کنٹرول کے لیے میری یہ دل کی آواز ہے، اوپر والوں کو مت دیکھو، سپاری پہننے والے کو مت دیکھو، جنس پہننے والوں کو مت دیکھو، اپنی حیثیت سے اوپر والے کو، اپنی حیثیت سے نیچے والے کو دیکھو، اس کو دیکھو نا، یہ بندے کو، اور اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، سائیکل والا بائک والے کو نہ دیکھے، سائیکل والا پیدل والے کو دیکھے، پیدل والا لنگڑے کو دیکھے نا، لنگڑا بستر پہ پڑے ہوئے کو دیکھے، یعنی دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو نہیں، نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ محنت کرو، ترقی کرو، 8 گھنٹہ محنت کرنے کے بجائے 12 گھنٹہ کرو، 12 گھنٹہ محنت کرنے کے بجائے 15 گھنٹہ کرو۔ اگر آپ کو جینا ہے، میں تو کہتا ہوں اچھا موبائل ہونا چاہیے ہمارے پاس، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اچھی بائک ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام منع نہیں کرتا۔ فی الدنیا حسنہ کہا نا، پھر اس کے بعد وفی الآخرت حسنہ کہا، تو ہمارے یہاں تو سب ہونا چاہیے، لیکن قرضے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرضے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کی بے چینیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یوں بھی قرض، بے جا قرض لینا بے برکتی کا پیش خیمہ ہے۔ صوفیہ اپنے مریدوں کو اس شرط پہ مرید کرتے تھے کہ تو قرض نہیں لے گا۔ آپ کو میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حدیث اور سیرت کا طالب علم ہونے کے اعتبار سے، مجھے کوئی یہ بات رسول اللہ کی سیرت میں دکھا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کہیں قرضہ لیا ہو۔ اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام۔ یہاں تو مالیگاؤں میں ایک مثل مشہور ہے نا کہ اگر ادارے میں ہاتھی ملتا ہے نا، ہاتھی بولوں تو تھوڑا اچھا نہیں لگے گا، جیسی مثل ویسی بات، اگر ادھارے میں ہتھی ملتا ہے نا تو ہتھی خریدو، پھر چارہ کھلانے کے لیے پھٹیچر بن کے پھرتے رہو۔ یہ ہے ادھاروں، اس پہ کنٹرول کرو۔ ادھار نحوست لاتا ہے، بے جا۔ ہاں اگر واقعی بھوک اتنی بڑھ گئی کہ جان پہ بنائی تو ادھار لینے کی اجازت ہے۔ تقوی کے بہت قریب ہے ادھار سے بچنا۔ میرے بھائی، رسول اللہ کے گھر میں ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، 40 دن تک کے فاقہ ہوتا۔ کبھی صدیق اکبر کو بھی نہیں پتا چلتا کہ رسول اللہ کے گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جلا۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ وہ 40 دن تم کھاتے کیا تھے جب چولہا نہیں جلتا تھا؟ قالت اسودین، 2 کالی چیزوں، ایک کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، زندگی گزار۔ ایسے غلاموں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بات آپ کو کہوں، اپنے غموں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے دل میں رکھنا سیکھو۔ میں بہت اب قیمتی باتیں کرنے لگا ہوں، یہ شاید کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ صرف صوفیہ کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہم نے سیکھی ہے نا، اب میں وہ راز آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ اپنے غموں کو دوسروں سے کہنے سے بچو۔ غم صرف 2 لوگوں کو کہے جا سکتے ہیں، توجہ، غم 2 لوگوں کو، یا تو طبیب کو کہو یا تو حبیب کو کہو۔ طبیب اور حبیب کے سوا اپنے غم کسی کو نہ کہو۔ اب توجہ کرنا، بہت قیمتی باتوں کی طرف ہم آ رہے ہیں، اور باران رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ سے عرضی کی تھی کہ مولا 3 دن خیر سے گزار دینا، تیسرے دن کا اینڈ ہے۔ مولا نے لاج رکھی، لیکن میرے شہر کے لوگوں سے میں بالکل بھی نا امید نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب یار اتنی مانتا ہے تو میری قوم بھی مانے گی، اور انشاءاللہ یہ سب کربلائی لوگ ہیں۔ اگر یار کی رحمت بڑھ گئی تو میری قوم چھوڑ کے بھاگے گی نہیں انشاءاللہ، میری بات پوری ہوگی نا انشاءاللہ۔ میں بات آپ کے سامنے، لیکن توجہ کرنا، حالانکہ بہت فکر انگیز گفتگو بارش میں نہیں کی جا سکتی، مگر یار کی مرضی ہے، جب تک پرمیشن ملا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب توجہ کریں، میں جلدی بات سمیٹ رہا ہوں۔ اپنے غموں کو کبھی کسی غیر سے نہیں کہنا، اپنے راز کو کسی غیر سے مت کہنا۔ اگر غیر سوتیلا بھائی بھی ہو تو اس سے مت کہنا، نبی کا بیٹا بھی ہو تو اس سے مت کہنا، اس لیے کہ راز کی بات اگر غیر سے کہہ دو اور وہ غیر نبی کا بیٹا بھی ہو تو یوسف جیسے معصوم کو پٹائی کھا کر کے کنویں میں گرا دیا جاتا ہے۔ راز دوسروں سے کہنے سے بچو، راز کی بات کسی سے مت کہو۔ اقبال نے کہا، یا غالب نے کہا تھا، بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ سوتیلے بھائیوں کو کبھی بات نہ، پھر کس سے بات کریں؟ توجہ، بات کس سے کریں؟ اپنے غم کی داستان کس سے شیئر کریں؟ دل کہیں تو ہلکا کرنا ہوگا تو آؤ اپنی اللہ سے باتیں کریں۔
اپنے اللہ سے باتیں کریں، مطلب کہ اللہ سے باتیں مناجات کریں۔ جب سب سو جائیں اس وقت اپنے غموں کے دکھڑوں کو لے کر تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہاتھ اٹھا کر، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید کو پر یقین کرتے ہوئے پھر اسے دکھڑا سناؤ۔ پھر دیکھو رحمتوں کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ اپنے نبی کو اپنا دکھڑا سناؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، نعتیں پڑھو، حضور کا تصور کرو۔ اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے، اور نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرا احساس تو کرو، تنہائی میں تمہیں کتنا مزہ آئے گا نا جب تم نبی کو اپنے ساتھ محسوس کرو گے، خدا کی معیت خصوصی محسوس کرو گے تو ایسا مزہ آئے گا، دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ تو اپنے راز کسی کو نہ کہو، لڑکیاں اپنے راز کسی کو، پہلی بات تو ایسی زندگی مت گزارو جس میں کچھ راز بھی ہو، زندگی کھلی کتاب ہے، لیکن اگر کچھ راز آ جائے زندگی میں شیئر مت کرو۔ کچھ لوگ دوست تو بنتے ہیں راز سننے کے لیے، نہیں کہنا راز اپنے اللہ سے کہو، اپنے رسول سے کہو، یا جو بہت واقعی طبیب حبیب ہو نا، دل کے قریب ہو، اس سے کہو۔ باقی میں ایک بات کہتا ہوں کہ اب تو دوست تو بہت ملتے ہیں، دلبر کون ملتا ہے؟ دوست تو بہت ہے، دلبر کون ہے؟ کسی کہنے والے نے شاید یہ سچائی کہی تھی کہ شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح، آج ہر حسین تنہا ہے۔ لیکن کچھ خوش نصیب میرے جیسے جنہیں 72 کا صدقہ مل جاتا ہے، میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے مجھے 72 کا صدقہ دیا کہ ہمیں اچھے ساتھی عطا کیا، الحمدللہ، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پہلی چیز زنا اور سود پہ کنٹرول کرو۔ نمبر 2، اپنے راز اپنے اللہ کے سامنے رہا، اپنے غم اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے رہا، اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ باتیں کرنے کا مطلب مناجات کرو، کبھی اس کو محسوس کرو کہ وہ تمہاری شہرت سے زیادہ واقعی قریب ہے، واقعی قریب۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی معاذ اللہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اللہ ہے اور شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ نے تو زبردست بات کی، اسی پہ بات میں پوری کر دوں، وقت ہوا بات پوری کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو خودکشی کرنے والے سوچتے ہیں نا کہ میری ہر حاجت پوری ہو، توجہ کر، میری ہر حاجت پوری ہو، یاد رکھنا کوئی انسان نہیں جس کی ہر حاجت پوری ہوئی ہو دنیا میں۔ اللہ کے سچے رسول نے 3 دعائیں کی، 2 دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا اور تیسرے کے بارے میں فرمایا محبوب آپ یہ دعا نہ فرمائیں، حضور رو پڑے۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت میں فرقے نہ پیدا، میری امت آپس میں لڑے جھگڑے نہ۔ کہا حبیب یہ دعا آپ نے، غور کیجیے، رسول کو محبوب کو تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کی چاہت سے قبلہ بدل دیں گے، لیکن تعلیم امت کے لیے کہ حبیب آپ نے 2 کانگا دے دیا، تیسرے کے لیے آپ کو بھی کہتے ہیں آپ محبوب ہونا، سوال نہ فرما۔ تو یہ جو ہمارے دماغ میں نا کہ میری ہر حاجت پوری ہو، تو دنیا ہے جہاں ہر حاجت پوری نہیں ہوتی، انسان یہاں سے تشنا جاتا ہے، جہاں ہر حاجت پوری ہوتی اس کو جنت کہتے ہیں۔ اس لیے خودکشی کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ طول عمل یعنی امیدوں کو مت بڑھاؤ، یہ دنیا قلیل ہے، یہاں سمیٹو، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، بہت زیادہ حاجتیں نہ ڈالو۔ مولا مشکل کشا فرماتے میں نے اللہ کو جو پہچانا اس طرح پہچانا کہ میں ارادے کرتا ہوں اور وہ میرے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ توجہ، جو علی کے ارادوں کو توڑ دے اسے اللہ کہتے ہیں،
خیبر اکھاڑنا آسان تھا لیکن میرے ارادے کو ہی توڑتا ہے. میں نے اللہ کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے. یعنی جب مولا علی کا بھی ہر ارادہ دنیا میں پورا نہیں ہوا تو میرا اور آپ کا ہر ارادہ دنیا میں پورا ہوگا. تو کسی لڑکی کو چاہتا ہے کہ وہ مل جائے, نہیں ملی, پھانسی پہ کیوں لٹک رہا ہے؟ اور پھانسی پہ کیوں لٹک رہا ہے میرے بھائی؟ زندگی گزارنے کے بہت طریقے ہیں. بلکہ میں ایک بات اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, کھل کے کہتا ہوں, بے حیائی کی بات نہیں, درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یار کسی سے دل ہی کیوں لگاتے؟ یہ بے وفا لوگ ہیں. برا مت ماننا لڑکے اور لڑکیاں, لیکن یہ سب غدار مکار فریبی لوگ ہیں. کسی کا دل کسی سے لگتا نہیں, سب جھوٹ, نفسانیت اور خرافات. دیکھو ایک بات میں رکھتا ہوں, ٹائم اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کو محسوس کرنا, سمجھنا. لڑکیاں بھی, بچیاں بھی, سمجھے آپ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18 سال 17 سال کے اکثر کیس لٹکنے کے ہو رہے ہیں, پھانسی کے ہو رہے ہیں, مرنے کے ہو رہے ہیں, زہر کھانے کے ہو رہے ہیں, اس میں بہت حد تک یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں. میں حالانکہ ہر ایک بندہ اسی لیے نہیں مرتا, مگر کچھ چیزیں جو میرے کان پر آئی میں اس کو رکھ رہا ہوں. اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے تو وہ لڑکی دھوکے باز ہے, کوئی پیار نہیں ہے. کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ بھی مکار, غدار, عیار ہے, کوئی پیار نہیں. آپ کہیں گے سید اتنی بڑی بات تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں, جس لڑکی سے لڑکے نے پیار کیا, لڑکی نے لڑکے سے پیار کیا, دونوں نے کس پہ کیا احسان کیا وہ بتاؤ. لڑکی کو دیکھا پیار ہو گیا, لڑکے نے دیکھا پیار ہو گیا, لڑکی نے دیکھا پیار ہو گیا. کچھ نہیں, کسی کا کوئی تعلق نہیں. سفید چمڑی ادھر سے دیکھی, سفید چمڑی ادھر سے دیکھی, ادھر کا میک اپ ادھر کا میک اپ, اور ہو گیا پیار, ہے نا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, لڑکی کا کوئی احسان لڑکے پر نہیں, لڑکے کا کوئی احسان لڑکی پر نہیں, پیار ہو گیا. کوئی پیار نہیں, یہ مکاری ہے. اگر واقعی اس کے دل میں پیار کرنے والا دل ہوتا اس کے سینے میں, تو جس ماں نے 9 مہینے تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھا, اس ماں سے اس کو پیار نہیں ہوا. جس نے 9 مہینے تک کے 3 کلو کا بوجھ, بڑھتے بڑھتے 3 کلو آخری میں ہوا, 3 کلو کا بوجھ, پتھری کا بوجھ مرد اٹھا کر گھوم نہیں سکتے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ماں کی قربانی سوچو. 3 مہینے کا یہ, بلکہ 3 کلو کا یہ وزن, 9 مہینے کا یہ بوجھ. پہلے دن جو بوجھ ہوتا ہے نا, پہلے منتھ میں, وہ کم سے کم 1 چھٹاک بھی اگر لے لے تو 1 چھٹاک کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کسی کو 1 چھٹاک کی پتری ہوئی ہے؟ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, 10 mm 8 mm, ایسے تڑپتے ہیں نا, درد اٹھتا ہے تو. پتھری کے درد میں ایسے تڑپتے ہو, پیدائش کے وقت ماں کے درد کو کبھی محسوس کرو. جس لڑکی کا کوئی احسان نہیں, اس سے آپ کو پیار ہوتا ہے. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا, گیلے بستر پہ سو کے تمہیں اپنے سینے پہ سلایا, جن دنوں تم بچے تھے, ہم بچے تھے, ماں نے اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی, باپ نے اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی. سوچو, اس سے پیار نہیں ہوا. جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جس باپ نے اپنے منہ کا لقمہ ہمارے منہ میں ڈالا, جس باپ نے سردی گرمی برسات کچھ نہیں دیکھا. ارے ہمارا باپ ہی تھا, کبھی حمال بن کر کے اس نے مزدوری کی, کبھی لوم پر کھڑے رہا, لوم سے لوہے سے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے لڑتا رہا, سیٹ کی گالی سنتا رہا, اس کے بچوں کی گالی سنتا رہا, لیکن ہمیں پالتا رہا. دھوپ کو دھوپ نہیں دیکھا, ماں نے حسن گوا دیا, باپ نے اپنا پورا شباب قربان کر دیا. اگر واقعی تمہارے سینوں میں پیار والا دل ہوتا تو تم اپنی ماں سے پیار کرتے, اپنے باپ سے پیار کرتے. جنہوں نے احسان کیا اس سے پیار نہیں, اور جس کا کوئی احسان نہیں اس سے پیار ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پیار نہیں ہے, یہ کوئی مکاری ہے, یہ کوئی غداری ہے, جس سے لڑکیوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں 1-2 اگر کوئی ہو جائے تو ہو جائے, لیکن بہرحال ہم کسی شیطانی پیار کے قائل نہیں. نفسانیت ہے یہ, نفسانیت, یہ صرف نفس. لوگ لیلا مجنو کی مثال دیتے ہیں, میں صوفیہ کی کائنات میں بتاؤں, لیلا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے. لیلا جھوٹ ہے, مجنو ہے, لیلا کوئی وجود نہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا میرے صوفیہ نے مجھے بتایا کہ مجنو جن کا اصل نام قیس تھا,
وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، وہ لا الہ الا اللہ کرتے تھے. اور صوفیہ کا طریقہ ہوتا ہے زور سے کہتے تھے لا الہ، دل میں کہتے تھے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل میں کہتے تھے. پاگلوں نے سنا اور کیا کہا، لا الہ کو لیلا 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 لیلا، اور اتنے قصے گڑ دیے. یہ دیکھو جب لیلا مجنو کی داستان ہے تو کہ ہم لیلا مجنو نہ بنے. او پاگل، او کوئی لیلا نہیں ہے، وہ لا الہ ہے. اگر تو لا الہ سے عشق کرنے آ رہا ہے تو پھر میں تیرے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے بھی تو عشق کیا تھا زلیخا سے. استغفر اللہ. او اتنے نیچے گر گئے کہ نبی کو بھی تم نے عاشقوں کی فہرست میں کھڑا کر. کوئی عشق نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے. حضرت زلیخا کا عشق تھا حضرت یوسف سے، اور یوسف بھاگتے رہے اس سے دور. اور بلکہ یہاں ایک حدیث یاد ہے امام غزالی نے جو لکھی، جب زلیخا نے بلایا نا بدکاری کے لیے تو اس نے 7 دروازوں کے اندر حضرت یوسف کو بلا کے تالے 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 ڈال دیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اب تو وہ بے فکر ہو گئی. کیوں بے فکر ہوئی؟ کہ میں نے تو 7 تالے ڈال دیے نا، اب یوسف جائیں گے کہاں؟ لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے بنا دیتے. جیسے زلیخا نے ان کو بلایا بدکاری کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن یہاں ایک بات اور یاد آئی، امام غزالی نے کیا پیاری بات لکھی، سن لیجئے شاید کبھی یہ بات میں سنا سکوں یا نہیں. زلیخا نے جب حضرت یوسف کو زنا کی دعوت دی، بہت خوبصورت تھی. کیوں دی بہت تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کئی جگہ. لیکن زلیخا کا ایک بت تھا، سونے کی مورتی تھی جس کی وہ عبادت کرتی تھی. تو زلیخا نے اپنا دوپٹہ حضرت یوسف کو زنا کی دعوت دینے سے پہلے اس کے سر پہ ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو نے اپنا دوپٹہ اس کے سر پہ کیوں ڈالا؟ کہا تجھ سے زنا کرنا ہے نا، اور یہ میرا خدا ہے، تو خدا کے سامنے زنا کرنے میں شرم آتی ہے. تو حضرت یوسف نے کہا جو دیکھ نہیں سکتا اور دوپٹہ جس کی آنکھوں کو چھپا دے، جب تو اس باطل کے سامنے زنا نہیں کر سکتی، میرا خدا تو وہ ہے جس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی. پھر اس کے سامنے میں بدکاری. اور پھر حضرت یوسف دوڑے. جب دوڑے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ دروازے پہ پہنچے تو تالا پڑا ہوا تھا. حضرت یوسف وہاں پہنچے، تالا خود بخود ٹوٹ کے گر گیا. اور پھر حضرت یوسف آگے نکلے، پھر وہ بھی تالا گرا، وہ بھی تالا گرا، وہ بھی تالا، 7 تالے کھل گئے. امام غزالی فرما رہے اگر کوئی بچنا چاہے تو اللہ اس کے لیے تالے بھی توڑ دیتا ہے. تو میں بات ختم کرتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو پیار محبت کی یہ کوئی حقیقت، یہ سب جھوٹے مکر، یہ فلموں کی داستان ہے. اس سے نکلو، اپنی ماں سے پیار کرو، اپنے باپ سے پیار کرو، اور شادی کرنا ہے نا جلدی کرو. ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائیو. اپنے ماں باپ کو اگر تمہیں شادی کی حاجت ہے، لڑکی لڑکا پیار کرنے کی بجائے، آنکھیں لڑانے کی بجائے، عشق لڑانے کی بجائے، گلی میں چکر لگانے کی بجائے، بائک گھمانے کی بجائے، جھوٹی پھنسی سب کرنے کی بجائے، اپنے ماں باپ سے کہو بچپن میں کھلونے دلاتے تھے، کھلونے کی حاجت تھی، کاپیاں دلائی، کاپیوں کی حاجت تھی، پین دلائی، پلا، اب مجھے شادی کی حاجت ہے، میری شادی کر دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں نے کئی مرتبہ کہا یہ سارے علماء تمہارے ساتھ. اس لڑکے کو میں مرد مانتا ہوں جسے شادی کی حاجت ہے تو وہ زنا کرنے کی بجائے نکاح کرنے کی بات اپنے ماں باپ سے ادب سے کہتا ہے میرا نکاح کر دو. ہم آپ کے ساتھ کھڑے. نکاح کرنے کی بات کرنا کوئی نامردی تھوڑی، زنا کرنا یہ برائی ہے. تو یہ ایک دوسرے سے پیار نہ کرو، محبت نہ کرو، یہ سب نفسانیت ہے. اور ایک بات اب آخری میں عرض کر دوں، بات ختم کرتے کرتے، بیماری سے مایوس ہو کر کے پھانسی لینا، غربت سے مایوس ہو کر کے پھانسی لینا، صرف اتنا سوچ لو ایوب علیہ السلام کو کتنی بیماری دی اللہ نے، کتنی بیماری دی. اور غربت جہاں تک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر دیکھو، کئی کئی دن تک چولہے. ان لوگوں کی غربت یاد کرو. حالانکہ ہم ان کو غریب نہیں کہتے، وہ تو کائنات کے مالک لوگ ہیں، لیکن ایک ظاہری بات آپ کے سامنے. تو یہ سب چیزوں سے نکلو. اور کوئی پھانسی واسی، ایک بات کہوں، پھانسی لینا مسائل کا حل نہیں. 14 سال کا بچہ بھی پھانسی لے رہا ہے، ایک ماحول بن گیا، بلکہ ماحول کیا بن گیا، ماحول بگڑ گیا شہر. 80 سال کا بڈھا بھی پھانسی لے رہا ہے، 14 سال کا بچہ بھی پھانسی لے رہا ہے. بھائیو یہ کیا ہے؟ مرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، پھانسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کسی نے کہا تھا نا
کسی کہنے والے نے کیا کہا تھا کہ لوگوں نے ستایا تو مر جائیں گے، یہ کیا لوگوں نے ستایا تو ہم تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ مایوسی کی بات ہے. مرنے کی بات مت کرو، جینے کی بات کرو. قیمتی زندگی، بس اینڈ کر رہا ہوں، بہت خوبصورت بات. زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. ایک صحابی انتقال ہوا، ان کے بھائی کا انتقال 8 دن کے بعد ہوا. دیکھو لمبی عمر چاہیے، لمبی عمر کی برکت کیا ہے؟ مومن کے لیے لمبی عمر اللہ کا تحفہ ہے. ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے 8 دن پہلے، دوسرے صحابی کا انتقال ہوتا ہے 8 دن کے بعد. توجہ. تو لوگ ان کے بھائی کی تعریف کرتے جن کا انتقال 8 دن پہلے ہوا تھا. اور سرکار نے تم کیوں تعریف کر رہے ہو اس کی، وہ تو 8 دن پہلے دنیا سے گئے. انہوں نے 8 دن کی نمازیں زیادہ پڑھی، انہوں نے ایک جمعہ زیادہ پڑھا، انہوں نے تسبیح زیادہ کی، تکبیر زیادہ کی، تحلیل زیادہ کی. تو میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی دیے پہلی اور آخری مرتبہ. مرنے کی بات کیوں کرتے؟ یار بزدلی کی بات ہے مرنا. جی ہاں، ہم موت سے بھاگتے بھی نہیں ہیں، موت مانگتے بھی نہیں. جملے پہ غور کرنا، نہ موت سے بھاگتے ہیں نہ موت مانگتے ہیں. موت سے بھاگنا کافروں کا طریقہ ہے، موت مانگنا بزدلوں کا طریقہ ہے. ہم محمد الرسول اللہ کے شیر ہیں، نہ موت سے بھاگتے ہیں نہ موت مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ بھاگیں گے نہ مانگیں گے، جب تو بھیجے گا ہم آنے کے لیے تیار ہیں. بس باقی زندگی گزارو، دکھ کا مقابلہ کرو، درد کا مقابلہ کرو. غالب نے کہا تھا، بہت اچھے سے اس نے بات کہی تھی، درد سے خوگر ہوا، درد سے خوگر ہوا، انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئے. بھائیو ہمت سے کام لو، اپنے دکھ درد اللہ کو کہنا سیکھو، غم سے مت گھبرانا. ہمارا اللہ قادر مطلق ہے، ہمارے رسول کونین کے مشکل کشا ہیں. اپنے مسائل اللہ رسول سے بیان کر کے دیکھو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی. میرے بھائی ہر دن زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. ایک مرتبہ محمود نے ایاز سے کہا تھا، ایک جملہ ایسا لکھ دے میری انگوٹھی کے پتھر پہ کہ غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں. تو اس نے ایاز نے لکھوایا تھا، یہ دن بھی گزر جائے گا، اور گزر جائیں گے سب دن. انجوائے کرو زندگی کو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ٹینشن دور کرنا ہے روحانی وظیفہ. 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، انشاءاللہ سب ٹینشن دور ہو جائیں گے. 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، ہر بگڑی بنے گی، بہت کثرت سے مال آئے گا. 450 مرتبہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے، کہا گیا صوفیہ کہتے ہیں جنگل میں بھی بیٹھے گا تو مال چل کر اس کے قدموں میں آئے گا. 3 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھا کرو. صوفیہ کہتے ہیں جو سوچو گے وہ ملے گا. کیا کمی ہے آپ کے مذہب میں؟ کر کے تو دیکھو، اللہ کے بن کے تو دیکھو. ٹینشن نہیں لینا، دکھی مت ہونا، حالات سے مت گھبرانا. اور ایک بات کہوں، بہادر شاہ ظفر کے جملوں پر بات پوری کرتا ہوں. بڑا خوبصورت بادشاہ تھا، مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ، بڑا ادیب، بڑا اچھا شاعر تھا. علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ اور غالب کا ہم نشین تھا. لوگ آندھیوں سے بکھرتے ہیں، ظفر نے بڑی اچھی بات کہی. ظفر نے کہا تھا، آندھیاں مجھ پہ چلے گی، آندھیاں غم کی چلے گی. استاد ہمارے استاد بہت بڑے شاعر ہیں، میں شاعر نہیں ہوں لیکن سن لیجئے بات کو اینڈ کر رہا ہوں کہ ظفر نے کہا تھا آندھیاں چلنے سے آندھیاں چلنے سے لوگ بکھرتے ہیں نا. تو ظفر کہتے ہیں آندھیاں غم کی چلے گی تو سنور جاؤں گا، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا. آندھیا پورا صحیح سے یاد نہیں ہے، سمجھ لینا علم و ادب کی زمین ہے، شاعروں کی زمین ہے، ورنہ کیڑے نہ نکالنا، میں کوئی شاعر نہیں لیکن سن لے کلام ذہن میں آ رہا ہے. تو آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا. اور آندھیوں سے زلفیں بکھرتی ہے، محمد الرسول اللہ کے غلام نہیں بکھرا کرتے. اور اگر کوئی ہم لینے والے تو نہیں ہے پھانسی، اگر کوئی ہمیں پھانسی دینا بھی چاہتا ہے تو وہ کان کھول کے سن لے. ہمیں مارنا ہے تو طریقہ آسان بتا رہے ہیں، پھانسی کا استعمال مت کرو ہمیں مارنے کے لیے. کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور
جاؤں گا، اور تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا، مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، چھین لو مجھ سے قلم میں خود ہی مر جاؤں گا، چھین لو مجھ سے قلم میں خود ہی مر جاؤں گا۔ اور پھر کہتے ہیں تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، او میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں۔ فلسفہ وحدت الوجود کو کیا بیان ہے، فلسفہ وحدت الوجود، میں تو دریا ہوں، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں ظفر ہوں، ظفر، میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا نہیں، میں ظفر ہوں مجھے کوئی مٹا سکتا نہیں، میں تو شاعر ہوں کتابوں میں اتر جاؤں گا، میں تو شاعر۔ بھائیو زندگی کا لطف لیجئے، زندگی انجوائے کیجئے، ٹینشن مت لیجئے، منہ لٹکا کے مت بیٹھئے، خوش رہیے، خوشیاں تقسیم کیجئے، محبتیں بانٹیے۔ ایک بات کہوں آخری کہوں، ایک بات، ہائے 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 ہائے، مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ہے، ہو سکے تو لوگوں کو ہنسانا سیکھیں۔ بس آخری میں پیغام ہے، لوگوں کو دکھ دینے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنا سیکھیں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اچھی کوئی عبادت نہیں ہے، دل کو خوش کرنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کو دکھ بانٹ رہے ہیں، یہ جو پھانسی 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 اور موت کے جو ہم راگ لپنے نا، اگر ہم نے لوگوں کے دکھ بانٹے ہوتے اور دکھ ختم کر کے لوگوں کو خوشیاں دی ہوتی تو آج یہ دن شہر نہ دیکھتا۔ کسی مفکر نے کہا تھا جنازے کو مردے کو کاندھا لگانا سیکھا ہے، کبھی کسی زندے کو بھی کاندھا دینا سیکھ لیتے نا تو پھر بات ہی کچھ اور، مرنے کے بعد تو سبھی اٹھاتے اور زندوں کو سہارا دینا سیکھو۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا، اپنی محفل میں کوشش کرا کرو لوگوں کو ہنسایا کرو اچھے دل سے، لوگوں کو خوشی بانٹا، گیو اینڈ ٹیک، تم لوگوں کو خوشی دو گے اللہ تمہیں خوشیاں دے گا۔ حضور خوشی دینے آئے تھے، حضور کی محفل میں جو آتا تھا خوش ہو کر جاتا تھا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے۔ آئیے لوگوں کو خوشی بانٹیے، ایسے جملے مت کہو، تانے مت دو، کسی کو طنز مت کرو، خوش کرو۔ آخری بات بہت پیاری، بہنوں سے بھی، جٹھانی کو تانا دینا، ساس کو تانا دینا، بہو کو تانا، یہ سب بند کرو، یہ سب منافقوں کی حرکتیں ہیں۔ مومن کا کام ہے وہ خوشی بانٹتا ہے، مسکراؤ، مسکراتے رہو، مسکراؤ۔ میرے آقا بہت مسکراتے، حضور سے زیادہ دکھ والی کسی کی زندگی نہیں تھی اور حضور سے زیادہ کوئی نہیں مسکرایا۔ میرے آقا سب سے زیادہ مسکرائے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں کو خوشی بانٹو، خوشی بانٹنا زندگی بانٹنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ لوگوں کو خوشی دوڑانا، کسی بچے سے بھی ملاقات کرو اس کی تعریف کر دو، کسی بندے کی تعریف کر دو، اسے پیار دے دو، دکھ میں اسے تسلی دے دو، کچھ بھی کرو لیکن اس کو مسکرانے کا ہنر دے دو۔ کہتے ہیں، روایت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں شارٹ میں، مختصر میں، کہتے ہیں کہ ایک جوان تھے، شراب پیتے تھے، شراب، ایک جوان تھے شراب پیتے تھے، شراب پینے کے جرم میں کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگے۔ ایک مرتبہ کسی کی زبان سے نکل گیا، لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، رسول اللہ کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے پھر بھی شراب پیتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہوا دیکھتا ہے پھر بھی شراب پیتا ہے۔ حضور کے کانوں تک بات پہنچی، میرے نبی نے فرمایا خبردار، اس پہ لعنت نہیں کرنا، وہ جنتی ہے، جنتی۔ ایک شراب پینے والا جوان، کئی مرتبہ کوڑے لگے، کسی نے لعنت کی، کہا اس پہ لعنت نہیں کرنا، کیونکہ لوگ حال دیکھ رہے تھے۔ حضور کے سامنے تو حال، ماضی، مستقبل سب ہاتھ باندھ کے کھڑے، شش جہت سمت و مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں آپ کی بینائی کی۔ ایک جملہ اور کہہ دوں آپ سے، نبی معصوم ہو کر گنہگاروں کو دامن میں چھپاتے ہیں اور ہم پاپی ہو کر سب کے عیب اٹھائے پھرتے رہتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ بھائیوں، غلطیوں پہ نظر رکھنے کی بجائے خوبیوں پہ نظر رکھو۔ ایک جملہ اور سن لیں مجھ سے، ایک جملہ، جو تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ پیار کرتے ہو تو تجارت ہے، جو تمہارے ساتھ نفرت کرتا ہے، غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتے ہو تو اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں
ہم تو پیار کرنے والوں کے ساتھ بھی پیار نہیں کرتے، لیکن اللہ والوں کا حال تو وہ تو دشمنوں کو بھی پیار دیتے تھے، دعائیں دیتے تھے، سب کو پیار دو، اللہ کا بندہ ہے پیار دو، حضور کا غلام ہے پیار دو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا اس جوان کے لیے؟ اس کو لعنت نہ کرنا، وہ جنتی ہے۔ او جنتی ہے؟ اب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ حضور نے تجھے جنتی کہا ہے نا، تو حضور نے اس کو جنتی کہا، پوچھو یہ کرتا کیا؟ کچھ تو ہوگا یہ کرتا ہوگا۔ پکڑا، خوب پوچھا، وہی کرتا کیا کرتا کیا؟ وہ سب چھپا رہا تھا۔ جب لوگوں نے بہت پریشر بنایا، اس جوان نے کہا سنو، حضور کی محفل میں سب سے پہلے آتا ہوں اور دور جا کر کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ حضور کے قریب بیٹھوں۔ دیکھو اللہ کو کس کا کیا عمل پسند آ جائے۔ بہت تولا مت کرو ذرا تقوی کے ترازو میں، یہ اپنا کام نہیں ہے۔ جو سوال اللہ نے کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، آپ اپنی اوقات میں سوال کرو نا۔ آپ یہ کیوں پوچھتے ہو کہ تو متقی ہے کہ نہیں، تو نے فجر پڑھی کہ نہیں، تو نے ظہر پڑھی کہ نہیں، رمضان کا روزہ رکھا کہ نہیں، بیوی کا حق ادا ہو؟ یہ اللہ کے سوال ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہ پوچھ کہ تجھے بھوک لگی ہے کہ نہیں، یہ تیرے سوال ہے۔ بیمار پڑا ہے، تیرے لیے دوا کا انتظام ہے کہ نہیں۔ جو سوال اللہ نے محشر میں کرنا تھا تو کر رہا ہے، اور تیرے اپنے سوال کر اور وہ پورا کر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اس جوان نے کہا دور آ کر محفل میں بیٹھتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں سب کو تک کر۔ یہ آیا ٹینشن کی بات، وہ آیا، اپنے لب و لہجے میں بیان کرنا بھائی، حدیث میں ٹینشن کا ذکر نہیں ہے نا، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ یہ آیا ٹینشن، وہ ٹینشن، وہ ٹینشن، وہ ٹینشن، سب نے اپنے دکھڑے سنائے اور اپنے مسائل سنا کے چلے گئے۔ تو میں حضور کو دیکھتا ہوں، سب آ کر ان کو دکھڑے سنا کر کے دکھی کرتے ہیں۔ پھر جب سب چلے جاتے ہیں، حضور اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر میں چپکے سے جاتا ہوں اور جا کر کے کوئی ایسی چیز حضور کے سامنے رکھ دیتا ہوں چٹکلے کے طور پہ۔ اب تک جو حضور جب سب کے غم سن رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، میری بات سن کر حضور ہنس دیتے ہیں۔ میری عبادت ہے صرف حضور کو ہنسا دینا، حضور کو مسکرا دینا۔ جانے کائنات یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اور تمہاری عبادتیں جدا جدا، تم اپنے اپنے طور پر عبادت کرتے ہو اپنے انداز میں، میری تو سب سے بڑی عبادت یار کو ہنسا دینا ہے، یار کو خوش کر دینا، یار کے لبوں پہ مسکراہٹ لا دینا ہے۔ صحابہ نے کہا بس یہی ادا سے حضور نے تجھے جنتی کہا۔ انہوں نے کہا اگر حضور نے جنتی کہا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آئیے خوش رہیے، چھوڑیے یہ سب پھانسی کی باتیں۔ اور ایک بات عرض کروں، مایوسی کی باتیں اپنے بچوں کے درمیان مت کرو۔ بچے پھیل ہوئے، کیوں پھیل ہوا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ میں نے تجھے، یہ سب مت کرو۔ بچہ پھیل ہوا، کوئی بات نہیں بیٹا، ایک بار پھیل ہوئے دوبارہ امتحان دو، میں تمہارے ساتھ۔ لوگ کامیاب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ناکام لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا سیکھیے۔ اپنے بچوں سے دوستی کیجیے، بچوں پہ رعب مت جھاڑیے پٹھانوں کی طرح۔ پٹھان لوگ ناراض نہ، میرے سسرال والے سن رہے ہو تو ناراض نہیں ہوں گے، امید ہے۔ وہ رعب مت جھاڑیے نا، روب۔ اپنے دوست، اپنے بچوں کو دوست بنائیے۔ باپ بیٹوں میں دوستی ہو، ماں بیٹی میں دوستی ہو، ادب کا بھی معاملہ ہو، لیکن پیار ہو، ہر بات اپنے بچے ہمیں کہہ سکیں۔ گھر میں بیوی سے بھی دوستی کا ماحول ہو، بیوی ہر بات اپنے شوہر سے شیئر کر سکے۔ جب ہم نہیں سنتے تو وہ کسی کو سنانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، بچے ڈھونڈتے ہیں، بیوی ڈھونڈتی ہے۔ خدا کے لیے گھر میں محبت کا، پیار کا، الفت کا، ہلاکو اور چنگیز خان کا ماحول بنانے کی بجائے اپنے گھر میں مدینے والے مصطفیٰ کی تہذیب کا ماحول بنائیے، مسکراہٹوں کا کلچر بنائیے انشاءاللہ۔